الحمد لله الذي خلق الخلق وصوره كيف شاء وكتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک اللہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، مادی شکلیں، روحانی شکلیں، لطیف شکلیں، کثیف شکلیں، آسمان کی بلندیاں، زمین کی پستیاں، پہاڑوں کی سختیاں، یہ سب اللہ کی مرہون منت ہیں۔ پانی میں روانی، سمندروں میں طغیانی، پھول میں مہک، عقاب کی بلند پرواز، زمین کے اندر آگ، پیٹرول، تیل، گیس، درخت، جنگلات، منہم من یمشی علی بطنہ، پیٹ پہ رینگنے والے، منہم من یمشی علی رجلین، دو پاؤں پہ چلنے والے، منہم من یمشی علی اربع، چار پاؤں پہ چلنے والے، یہ سب اللہ کی تخلیق اور اللہ کا شاہکار ہیں۔ اللہ کی سب سے پہلی صفت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس کا خلاق ہونا ہے، کہ اس جہان کا کوئی خالق بڑی طاقت والا، بڑے سمجھ والا، بڑے علم والا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جو چیزوں کو بناتا ہے اور عجب انوکھے انداز میں بناتا ہے۔ ہر چیز پر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ وہ کچھ نہیں تھی۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، انسان پر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ یہ کچھ نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نہ انسان کچھ تھا نہ یہ کائنات کچھ تھی۔ یہ آسمان کیسے بلند ہوا؟ کہ والسماء رفعها، کہ اس کو اللہ نے بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ بغیر عمد، نیچے کوئی ستون نہیں لگایا۔ پھر کتنی مضبوط چھت بنائی، رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت اٹھائی، اسے مضبوط کیا۔ کتنا مضبوط ہے
ما لہا من فروج، چھت لمبی ہو نیچے پلر نہ ہو پھٹ جاتی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے کہیں دکھاؤ کوئی پھٹا ہوا آسمان، وہ جھول جاتی ہے. رنگ روپ ذائقے شکلیں تاثیر خواص سب اللہ کا دیا ہوا ہے. بلا وهو الخلاق العلیم، ایک زبردست بنانے والا. شکل کس نے بنائی ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، شکلیں بھی اللہ نے بنائی. اس میں روح کس نے ڈالی ہے؟ الباری. الباری هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سارے جہان کو شکل کس نے دی؟ الخالق اللہ. اس میں روح کس نے ڈالی؟ الباری اللہ. اس کو تصویر کس نے دی؟ المصور اللہ. پھر اس میں تدبیر کون چلاتا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، یہاں تدبیر بھی چلتی ہے اللہ. پھر اس میں زندگی اور موت کے نظام کون چلاتا ہے؟ امات و احیا، یحیی و یمیت، وہ بھی اللہ. پھر اس میں عزت اور ذلت کے فیصلے کون کرتا ہے؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ بھی اللہ. اس میں حکومت، عروج، زوال، بلندی پستی کے فیصلے کون کرتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ بھی اللہ ہے جو اٹھاتا ہے اور گراتا ہے اور عروج لاتا ہے، زوال لاتا ہے، بلندیوں پر پہنچاتا ہے، پستیوں میں گراتا ہے، وہ بھی اللہ ہے. وتعز من تشاء، وہ بھی اللہ ہے. وتذل من تشاء، وہ بھی اللہ ہے. خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بیدک الخیر، وہ بھی اللہ ہے. قدرت کیسی ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی طاقت اور ہیبت اور قدرت. اس کی قدرت کی دلیل کیا ہے؟ تولج اللیل فی النہار، وہ رات کو لمبا کر رہا ہے، دن کو چھوٹا کر رہا ہے. تم اس کا الٹ کر کے دکھا دو کہ رات کو روک دو، دن کو بڑھا دو اور رات کو گھٹا دو. وہ اب تمہارے سامنے راتوں کو لمبا کر رہا ہے اور دن چھوٹے کر رہا ہے. انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر. دلیل کیا ہے؟ تمہارے سامنے ہے. تولج اللیل فی النہار، رات لمبی ہو رہی، تم چھوٹی کرو. اگلے 6 مہینوں میں وتولج النہار فی اللیل، وہ دن کو لمبا کرے گا، رات کو چھوٹا کرے گا. تم اس کو الٹا کے دکھا دو، اس کو پھیر کے دکھا دو. جب یہ تم نہیں کر سکتے تو تمہیں ماننا پڑے گا انک علی کل شیء قدیر، کہ قدرت، قادر، قدیر، جابر، جبار، عالم، علیم، خالق، خلاق، ناصر، نصیر، عالم، علام، جابر، جبار، قاہر، قہار، وہ ایک ہے جس کا نام اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ اللہ ہے. وہ اللہ جو اپنی ذات، اپنی صفات میں نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ خیال میں آ سکتا ہے، نہ تصور میں آ سکتا ہے. لیس کمثلہ شیء، نہ ذات میں کوئی اس جیسا، نہ صفات میں کوئی اس جیسا. تو میں قیاس کیسے کروں؟ میں تصور کیسے کروں؟ میں اس کی مثال کہاں سے ڈھونڈوں کہ وہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس کا مثل کوئی نہیں. یہاں کاف کے لفظ کو تفسیر کے علماء نے لکھا ہے زائد ہے، فالتو ہے. فالتو نہیں ہوتا، عربی زبان میں کوئی شے فالتو نہیں. یہ آیت کو خوبصورت بنانے کے لیے اضافہ ہے، تحسین کے لیے. لیکن یہ کاف ایک مطلب، زائد بھی ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے. اس کا یہاں دوسرا مطلب ہے جو اس پہلے مطلب سے زیادہ خوبصورت ہے.
جب کسی چیز کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف کا لفظ بولا جاتا ہے، کاف کا لفظ بولا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کالبحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید سحائبا. یہ جو بادشاہ ہے یہ سمندر کی طرح ہے سخاوت میں. کل بحر، کاف آ رہی، کل بحر، یہ سمندر کی طرح ہے کہ قریب آؤ موتی دیتا ہے، دور چلے جاؤ تو بادل تمہارے پیچھے بھیج دیتا ہے. پھر یہ حسن و جمال میں کیسا ہے؟ کل بطر، کل بطر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا. یہ جو بادشاہ ہے یہ چاند کی طرح خوبصورت ہے کہ جدھر بھی دیکھو تمہاری آنکھوں کو یہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے. کل بحر کل بدر کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا. یہ بلندیوں میں یہ عروج میں نصف النہار کی طرح ہے کہ چاروں طرف جس کی روشنی پھیلتی ہے. تو میں نے آپ کو عربی کے 3 شعر پڑھ کے سنائے ہیں جس میں کاف کل بحر کل بدر کل کالشمس، یہاں تشبیہ ہے صفت میں، سخاوت میں سمندر کی طرح، حسن و جمال میں چاند کی طرح، بلندی غلبے میں سورج کی طرح. اور جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف، اور جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل کا لفظ بولا جاتا ہے. مثل استریب عربی کا ایک شعر ہے، انا سروج وہذا ولد والشبل فی المخبر مثل الاسد. میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور شیر کا بیٹا مثل الاسدی، وہ شیر ہی ہوتا ہے. جب ذات میں تشبیہ ہو تو مثل کا لفظ آتا ہے، جب صفات میں تشبیہ ہو تو کاف کا لفظ آتا ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے نہ ذات میں میرا کوئی مثل ہے، نہ صفات میں میرا کوئی مثل ہے، نہ صفات میں میرے کوئی مشابہ ہے، نہ ذات میں میرے کوئی مشابہ ہے. لیسا کا مثل، لیسا کا، نہیں کوئی صفات میں تیرے رب جیسا، مثل نہیں کوئی ذات میں ہی اس جیسا، شیء لیسا کمثلہ شیء. بحر و بر میں، عرش و فرش میں، ثراء و ثریا میں، زمین و آسمان میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، بلندیوں میں پستیوں میں، نہیں 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 کوئی تیرے رب کا ثانی، نہ صفات میں اور نہ ذات میں. وہ نہ صفات میں اس جیسا پاؤ گے نہ ذات میں اس جیسا پاؤ گے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو پھر وہ کیسا ہے؟ تو وہ خود کہتا ہے قل هو اللہ احد. انہیں کہو وہ احد. احد کسے کہیں؟ اکیلا نہیں. احد وہ واحد ہے، واحد اکیلا. اور احد جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو، جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو، یکتا، فرد. قل هو اللہ احد. جاؤ ڈھونڈو. جب رب جیسا کوئی اور ملے پھر اس کو سجدے چھوڑ دینا، پھر اس کے روزے رکھنے چھوڑ دینا، پھر زکوٰۃ دینا چھوڑ دینا، پھر شراب کی محفلیں قائم کر دینا، پھر گھنگرو کی چھنکار پہ لٹو ہو جانا، پھر سود کے بڑے بڑے ادارے چلا لینا، پھر قتل و غارت کے بازار گرم کر دینا. اگر اس جیسا کوئی اور مل جائے تو یہ سب تمہارے لیے حلال ہے. اور اگر ایسا کوئی نہیں اور نہیں، اور اگر ایسا نہ پا سکو اور نہیں پا سکو گے، ڈھونڈو، جاؤ پھرو. راستے دراز ہیں، وسعتیں لامحدود ہیں، تمہیں اللہ جیسا نہیں مل سکتا. قل هو اللہ احد. ان سے کہو وہ احد، فرد، تنہا، بے مثل، یکتا. اور کیسا ہے؟ اللہ الصمد، غنی، بے نیاز، سب کے بغیر سب کچھ کرے، کوئی اس کے بغیر کچھ نہ کرے. اور کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا،
اور کیسا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس جیسا نہیں۔ تین توحید اللہ مانگتا ہے، تین توحید۔ توحید کے تین تقاضے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے۔ وهو الذی فی السماء الہ، آسمان ہو وہ اکیلا ہے۔ وفی الارض الہ، زمین ہو وہ اکیلا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو تو اکیلا اللہ ہے، مغرب ہو تو اکیلا اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، شمال میں دیکھو تو اکیلا اللہ ہے، جنوب میں دیکھو تو اکیلا اللہ ہے۔ آسمان کے پرت اٹھا اٹھا کے دیکھو تو اکیلا اللہ ہے، زمین کی تہیں کھود کھود کے دیکھو تو اکیلا اللہ ہے، پہاڑوں کی غاروں میں اتر کے دیکھو تو اکیلا اللہ ہے، سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب کر دیکھو تو اکیلا اللہ ہے، دانے کو چیر کے دیکھو تو وہاں بھی اکیلا اللہ ہے۔ بلند و بالا چوٹیاں دیکھو اور سرب فلک پہاڑ دیکھو اور برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ دیکھو، بادلوں سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں دیکھو تو اکیلا اللہ ہے۔ قوس و قزح کے رنگ دیکھو تو اکیلا اللہ احد۔ قل هو اللہ احد، یہ مانو کہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ متخذ صاحب ولا ولد، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ الملک لا شریک لہ، والفرد لا ند لہ، والسمیع والعلی لا سمیع لہ، والغنی لا ظہیر لہ، وہ اکیلا، شریک نہیں، وہ فرد، مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، شبیہ کوئی نہیں، پارٹنرشپ کوئی نہیں، ہر چیز سے کٹا ہوا ہے، کوئی رشتہ اوپر نہیں، کوئی رشتہ نیچے نہیں، اس اپنی ذات میں احد۔ احد کا کیا مطلب ہے؟ کہ اکیلا تمہیں کافی ہے۔ احد کا کیا مطلب ہے؟ کہ اکیلا تمہیں کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، احد کا کیا مطلب ہے؟ کفا باللہ وکیلا، ایک کو وکیل بنا، کفا باللہ کفیلا، ایک کو کفیل بنا، کفا باللہ حفیظا، ایک کو نگہبان بنا، حفیظ بنا، کفا باللہ شہیدا، ایک کا دم بھر اسی کو ہر وقت حاضر باش سمجھ، کفا باللہ ولیہ، ایک سے دوستی لگا، کفا باللہ نصیرا، ایک کو مددگار سمجھ، ایک کو مدد کے لیے پکار، ایک کو مدد کے لیے بلاؤ، ایک کو مدد کے لیے پکارو۔ المدد صرف اللہ کے ساتھ، المدد صرف اللہ کے ساتھ، المدد صرف اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک ایک ایک، آسمان میں زمین میں، الناصر، النصیر، الحافظ، الحفیظ، الشاہد، الشہید، الراقب، الرقیب، العالم، العلیم، ایک ہے۔ ایک کو کافی سمجھو کہ وہ تم سے خود کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، میں اکیلا تمہیں کافی نہیں۔ اللہ بھی کرے تو اے بھی کرے، اللہ تو بھی منگو تو اے دیکھو لو بھی منگو، یہی تو غیر کی پوجا ہے، یہی تو اللہ کا دامن چھوڑ دینے کا راستہ ہے۔ اور کسے کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اور کسے کہتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ؟ تمہارا اللہ دعوے کرتا ہے، پھر ہم نے چیلنج کرتا ہے، امن خلق السماوات والارض، کس نے آسمان زمین بنایا؟ وانزل لکم من السماء ماء، یہ بادلوں سے پانی کس نے برسایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر یہ خوبصورت باغات کس نے لگائے؟ کہہ سکتے ہو کہ فلاں نے لگائے، کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے آسمان اٹھایا اور ساتھ فلاں نے بھی اٹھایا، اللہ نے زمین کو بچھایا اور فلاں نے بھی بچھایا، اللہ نے دانے کو پھاڑا اور فلاں نے بھی موٹا دیا، اللہ نے گٹھلی کو پھاڑا اور تنے کو اوپر اٹھایا اور جڑ کو نیچے لے کر گیا اور فلاں نے بھی ساتھ موٹا دیا۔ کہہ سکتے ہو کوئی ہے تو وہ پاگل ہے، کوئی ہے تو وہ دیوانہ ہے، کوئی ہے تو وہ اللہ کا نہ جاننے والا ہے۔ جب اللہ ہی ہے تو پھر اللہ کا دعویٰ سنو، اِلٰہٌ مع اللہ،
اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی میرے سوا معبود؟ بل ہم قوم یعدلون۔ پھر یہ فیصلہ آباد والوں کو کیا ہوا کہ مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، مجھے چھوڑ کر غیروں کے آگے جھولیاں پھیلاتے ہیں، مجھے چھوڑ کر غیروں سے المدد المدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ نصیر، اللہ کفیل، اللہ وکیل، اللہ شہید، اللہ رقیب، اللہ ولی، اللہ ناصر، اللہ مہیمن، اللہ عزیز، اللہ جبار، اللہ متکبر، اللہ خالق، اللہ باری، اللہ مصور، اللہ غفار، اللہ قہار، اللہ وہاب، اللہ رزاق، اللہ فتاح، اللہ علیم، اللہ قابض، اللہ باسط، اللہ خافض، اللہ رافع، اللہ معز، اللہ مذل، اللہ سمیع، اللہ بصیر، اللہ حکم، اللہ عدل، اللہ لطیف، اللہ خبیر، اللہ حلیم، اللہ عظیم، اللہ غفور، اللہ شکور، اللہ عالی، اللہ حسیب، اللہ شکور، اللہ جلیل، اللہ کریم، اللہ رقیب، اللہ مجیب، اللہ واسع، اللہ مجید، اللہ باعث، اللہ شہید، اللہ حق، اللہ وکیل، اللہ قوی، اللہ متین، اللہ ولی، اللہ حمید، اللہ محصی، اللہ مبدی، اللہ معید، اللہ محیی، اللہ ممیت، اللہ حی، اللہ قیوم، اللہ واجد، اللہ ماجد، اللہ واحد، اللہ احد، اللہ صمد، اللہ قادر، اللہ مقتدر، اللہ مقدم، اللہ مؤخر، اللہ اول، اللہ آخر، اللہ ظاہر، اللہ باطن، اللہ والی، اللہ متعال، اللہ بر، اللہ تواب، اللہ منتقم، اللہ عفو، اللہ رؤوف، اللہ مالک الملک، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ مقسط، اللہ جامع، اللہ غنی، اللہ مغنی، اللہ مانع، اللہ ضار، اللہ نافع، اللہ نور، اللہ هادي، الله بديعي، الله باقي، الله وارث، الله رشيد، الله صبور، الله حنان، الله منان، الله ديان، الله ذو الجلال والإكرام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق. آج کی گمراہی زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، جوا بھی ہے، ناچ گانا بھی ہے، نماز کا چھوڑنا بھی ہے، روزے کا چھوڑنا بھی ہے، زکوٰۃ کا چھوڑنا بھی ہے، ماں باپ کی گستاخی نافرمانی بھی ہے، گانا بجانا بھی ہے، عورتوں کی بے پردگی بھی ہے. اور ہائے ہائے سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کو جانا نہیں. مانا تو ہے پر نہ جانا نہ پہچانا. اپنے رب کا گھلا سنو. وما قدر اللہ حق قدر. فیصلہ آباد والو، تم نے میری قدر نہیں کی، تم نے میری قدر نہیں کی. فیصلہ آباد والو، ہند و سندھ والو، 6 بر اعظم کے بسنے والو، تم نے اپنے رب کو نہ پہچانا، اس کی قدر نہ کر سکے. کون ہے تمہارے رب سے بڑا قدردان؟ وکان اللہ شاکرا علیما. کون ہے تمہارے رب سے بڑا مہربان؟ وکان اللہ غفورا رحیما. کون ہے خزانوں کا مالک تمہارے رب کے سوا؟ وللہ خزائن السماوات والارض. احد، اکیلا، بندگی کے لائق اللہ، پکارنے کے لائق اللہ، مدد کے لائق اللہ، مانگنے کے لائق اللہ، سجدے کے لائق اللہ. سجدہ بھی اللہ کو، مانگنا بھی اللہ کو، بندگی بھی اللہ کی، اور کافی بھی اللہ.
کہ نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ عاجز ہے، نہ وہ غافل ہے، نہ وہ کمزور ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، وہ لا زمان ہے، وہ لا مکان ہے، وہ اتنا دور ہے کہ تمہاری نظروں سے آگے، نظر تو تھوڑا سا دیکھتی ہے، تمہارے تخیل، تمہارے تصور سے بھی آگے رہتا ہے، اور وہ قریب اتنا ہے کہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، کتنی بڑی آواز آئی، آپ نے سنا، در و دیوار نے سنا، میرے رب نے بھی سنا، کہا لبیک یا عبدی۔ پھر میں نے کہا یہ صرف میں نے سنا، آپ نے نہیں سنا، میرے رب نے سنا، میرے کانوں نے سنا، اور میرے اللہ نے کہا لبیک یا عبدی۔ پھر میں نے کہا میری زبان گنگ، میرے لب خاموش، زبان تالو سے ہے، میرے دل کی دھڑکنوں نے کہا یا اللہ۔ یہ میرے احساسات میں گونجا، میرے کانوں نے نہیں سنا، تو رب در و دیوار کیسے سنیں گے؟ میرا رب کہتا ہے لبیک، میں نے یہ بھی سنا ہے، لبیک یا عبدی فإنہ یعلم السر، السر وأخفى۔ زبان بند ہو جائے، ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم، زبان خاموش ہو، رواں رواں فریادی ہو، میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ اکیلا کافی ہے، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے تعلق بنا لو، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے، اور یہی میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، وہ اکیلا کافی ہے۔ دعا عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ایک نوجوان بیٹھا رہتا تھا کہ بھئی یہ امیر المومنین ہے، کوئی مجھے یہاں سے مل جایا کرے گا۔ انہوں نے کہا اللہ کا بندہ، تو میرے در پر ہی بیٹھا رہتا ہے، جا مسجد میں جا، جا مسجد میں جا، اس در پہ بیٹھ جو بند نہیں ہوتا۔ عمر کا در تو کبھی بند ہوتا ہے، کبھی کھلا ہوتا ہے۔ کئی دن گزر گئے، اس نوجوان نے شکل نہ دکھائی۔ کافی دنوں کے بعد آمنا سامنا ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا یا تو چھوڑتے نہیں تھے پیچھا یا ملنا ہی چھوڑ دیا۔ کہا امیر المومنین، تو نے مجھے وہ در دکھایا ہے جس نے مجھے تیرے در سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اللہ کے در پہ دستک دینا سیکھ لو۔ یہ شیطان نے جملہ چلایا ہے، ساڈی سندا کوئی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، ساڈی سندا کوئی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار، میں لبیک کہوں گا۔ قرآن سچا کہ میں سچا، قرآن جھوٹا کہ میں جھوٹا، ساڈی سندا کوئی نہیں اور تہاڈی مڑیندا کوئی نہیں، نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے رد کر دے، اس پر کوئی لازم نہیں، اس کے ذمے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی نے کتنا مانگا یا اللہ قریش کو ہدایت دے دے، پر اللہ نے کہا نہیں، انک لا تہدی من احبب، میں جس سے چاہوں گا دوں گا۔ ابو جہل کے لیے مانگا، ولید کے لیے مانگا، عقبہ کے لیے مانگا، ابو لہب کے لیے مانگا، عمرو بن عاص بن وائل کے لیے مانگا، ولید بن مغیرہ کے لیے مانگا، یہ مانگا، پر یہ میرے نبی کے سامنے ابی بن خلف کے لیے مانگا، امیہ بن خلف کے لیے مانگا، یا اللہ ان کو ہدایت دے، پر یہ بدر میں کٹے پڑے تھے، ان کے لاشیں، سر الگ تھے، تھڑ الگ تھے۔ نہیں میرے حبیب، تیری بھی چاہوں تو موڑ دوں، یہ میں جو چاہوں گا کروں گا۔ ہاں تو میرا سب سے پیارا حبیب، میں تیرے نخرے بھی اٹھاؤں گا، تیرے ناز بھی اٹھاؤں گا، تیرے آنسو پوچھنے جبریل بھیجوں گا، تجھے مقام محمود پہ بٹھاؤں گا، تیرے ہاتھ میں اپنا جھنڈا پکڑاؤں گا، تیری شفاعت کے بغیر حساب نہ کھلے گا، تیرے گزرے بغیر پل صراط کا تالا نہ کھلے گا، تیرے جنت میں جائے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے گا، تیرا جنت کا پانی پینے سے پہلے
کوئی نبی جنت کا پانی پی نہ سکے گا، مقام محمود پہ تیرے سوا کوئی نبی قدم نہ رکھ سکے گا، تو آگے ہوگا، نبی پیچھے ہوں گے، جھنڈا تیرا ہوگا، قیادت تیری ہوگی، اور چلنے والے تیرے پیچھے نبی ہوں گے۔ تو نبیوں کا بھی نبی ہے، تو نبیوں کا بھی سردار ہے، تو میرا حبیب ہے۔ میں تیرے چہرے کی قسمیں کھاؤں گا، والضحیٰ، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، میں تیری زلفوں کی قسم کھاؤں گا، واللیل اذا سجا، مجھے تیری پرپیش زلفوں کی قسم، میں تیرے وجود کی قسم کھاؤں گا، لعمرک، مجھے تیری جان کی قسم، میں تیرے شہر کی قسم کھاؤں گا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مجھے قسم ہے امانت والے شہر کی، میں تیری رسالت پہ قسم کھاؤں گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں تیرا وکیل صفائی بن کر دلائل بھی دوں گا، قسمیں بھی کھاؤں گا۔ ارے سنو، وکیل قسمیں نہیں کھاتے، وکیل دلائل دیا کرتے ہیں۔ قسم گواہ اٹھاتا ہے، قسمیں گواہوں سے لی جاتی ہیں، وکلا دلائل دیتے ہیں، پر وہ وحدہ لا شریک اللہ، وہ اپنے حبیب کے لیے وکیل بنا، ساتھ گواہ بنا، دلائل بھی دیتا ہے، قسمیں بھی اٹھاتا ہے، دلائل بھی لاتا ہے، قسمیں بھی لاتا ہے۔ والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، یہ قسم اٹھا رہا ہے وکیل بن کر۔ وکیل قسم نہیں اٹھاتا، یہ وکیل ہے اور قسم اٹھاتا ہے، اب دلائل دیتا ہے، دلائل دیتا ہے۔ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى، اب مقام بتاتا ہے، فكان قاب قوسين او ادنى، اب علم بتاتا ہے، فاوحى الى عبده ما اوحى، اب پھر گواہیاں دیتا ہے، پھر وکالت کرتا ہے، ما كذب الفؤاد ما رأى، اب ہمیں ڈانٹ پلاتا ہے، افتمارونہ علی ما یرا، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میرا رب کس طرح کبھی وکیل بنتا ہے، کبھی گواہ بنتا ہے، کبھی دلائل لاتا ہے، کبھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اب قسمیں اٹھا رہا ہے، اب دلیلیں لا رہا ہے۔ فإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم، اب وکیل بنا ہے اور قسمیں اٹھاتا ہے اور گواہ اور گواہیاں لاتا ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ کیا ناز، کیا بلندیاں، کیا پرواز، ہماری نعت خوانی کیا ہے، ہمارا علم ناقص، ہماری تعریف ناقص، میرے اللہ کا علم کامل، میرے اللہ کی ذات کامل، صفات کامل، علم کامل، غلبہ کامل، کبریائی کامل، جلال کامل، جبروت کامل، نظر کامل، قدرت کامل، خزانے کامل۔ وہ اللہ اپنے علم کامل کے ساتھ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، وہ اصل تعریف ہے۔ میری آپ کی تعریف تو بڑے چھوٹے پیمانے کی ہے۔ ممکن ہے ہم تعریف میں بھی بد تعریفی کرتے چلے جائیں اپنی نادانی اور کم سمجھی کی وجہ سے، لیکن میرا اللہ شہنشاہ اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ میرا اللہ اپنے نبی کی نعت بیان کر رہا ہے، قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ چند آیات میرا اللہ
خالق، میرا نبی غلام میرے اللہ کا، مخلوق میرے اللہ کی، عبد میرے اللہ کا، لیکن اللہ خالق ہو کر، اللہ بنانے والا معبود ہو کر اس ہستی سے پیار بھی کرتا ہے، عشق بھی کرتا ہے، ناز بھی اٹھاتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے، قسمیں بھی اٹھاتا ہے، آنسو بھی پونچھتا ہے، مقام محمود پر بھی بٹھاتا ہے، جھنڈا بھی پکڑاتا ہے، جنت کی چابی بھی ہاتھ میں دیتا ہے، پر اعلان کرتا ہے اے میرے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہوگا وہ جو تیرا رب چاہے گا، جو تو چاہے گا وہ بھی تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ ہوگا جو تیرا اللہ چاہے گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، کہو بدلو بدلو کلام بدلو، اللہ کے چاہنے کے ساتھ کسی کا چاہنا مت ملاؤ، بلکہ یوں کہو بل ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اکیلا چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جو کرتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے، روک لیتا ہے کروا نہیں سکتا، کر دے کوئی رکوا نہیں سکتا، دے دے کوئی لے نہیں سکتا، لے لے کوئی دے نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو سب کچھ مانو، اللہ کو معبود مانو، اللہ کو رزاق مانو، اللہ کو قاضی الحاجات مانو، اللہ کو مشکل کشا مانو۔ مشکلات کا حل میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حاجت روا صرف میرا اللہ ہے، اللہ صرف اللہ، جو آگے بھی دیکھو تو اللہ، پیچھے بھی دیکھو تو اللہ، دائیں بھی دیکھو تو اللہ، بائیں بھی دیکھو تو اللہ، سانسوں میں دیکھو تو اللہ، آنکھ کے نور میں دیکھو تو اللہ، چاند کے حسن میں دیکھو تو اللہ، اور سورج کی حرارت میں دیکھو تو اللہ، تاروں بھری رات میں دیکھو تو اللہ، چمکتا آسمان دیکھو تو اللہ، تاروں کا مسکرانا دیکھو تو اللہ، پھول کی مہک دیکھو تو اللہ، عقاب کی اڑان دیکھو تو اللہ، آبشار کا گرنا دیکھو تو اللہ، چشموں کا ابلنا دیکھو تو اللہ، جھرنوں کے نغمے سنو تو اللہ، کوئل کی کوک سنو تو اللہ، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ آنکھیں لاؤ، آنکھیں لاؤ، کون سے جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہوں، کون سی جو ننگے ناش نہ دیکھتی ہوں، کون سی جو بے حیا بے غیرت نہ ہوں، تو تمہیں کائنات کا چپا چپا، تمہیں کائنات کے چپے چپے میں اللہ دکھائی دے گا۔ کان لے کر آؤ، کون سے جو گھنگرو کی چھنکار نہ سنے، کان لے کر آؤ، کون سے جو طبلے کی تھاپ نہ سنے، کان لے کر آؤ، کون سے جو باجے کا سر نہ سنے، کان لے کر آؤ، کون سے جو گانے والیوں کی غلیظ آوازیں نہ سنے، کون سے کان جو غیبت نہ سنے، کون سے کان جو کسی کی برائی نہ سنے، تو ہوا کے جھونکوں میں تمہیں اللہ کے نغمے سنائی دیں گے، پتے پتے میں تمہیں اللہ کے نغمے سنائی دیں گے، قطرہ قطرہ تمہیں اللہ کا گیت، تمہیں اللہ کے گیت گاتا ہوا سنائی دے گا۔ پر ہے میں کیا کروں، آنکھیں بھی بک گئیں اور کان بھی بک گئے اور زبان بھی بک گئی۔ ہاں، جو آنکھ بے حیا ہو اسے اللہ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ جو کان بے حیا ہوں وہ اللہ کا نغمہ اور میں اللہ کا قرآن کیسے سن پائیں گے؟ جو زبان غلط چل چکی ہو وہ میرے رب کے ہاتھوں جام کوثر، میرے رب کے ہاتھوں تسنیم کے جام کیسے پیے گی؟ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ نے وہ سہولتیں عطا فرمائیں کہ جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ پہلی امتوں کا روزہ افطاری سے افطاری، 24 گھنٹے کا روزہ، میرا آپ کا روزہ سحری بھی افطاری بھی، سحری ہضم نہیں افطاری آ گئی، افطاری ہضم نہیں سحری آ گئی، ذرا سا پیاس لگی سورج جا کے ڈوب گیا، اس کو دعا دو جو کہہ رہا ہے میرے اللہ نے میری امت کو 5 باتیں عطا فرمائیں روزے میں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ، دوزخ کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل گئے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ گیا۔ ان کے لیے
بڑے بڑے شیطان قید کر دیے گئے اور ان کے لیے روزانہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے. اور پھر رمضان کی آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کے قیام اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کی بخشش کر دی. یہ مہینہ اللہ سے جی لگانے کا ہے. بھائیو ہم بھٹکا ہوا قافلہ ہیں, ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں. ہمارا فرد بھی منزل کھو چکا ہے, ہمارا مجموعہ بھی راستے سے بھٹک چکا ہے, ہماری عورتیں راہ گم کر چکی ہیں, ہمارے مرد, ہمارے جوان, ہمارے بوڑھے وہ بے نشان منزلوں کے راہی بن چکے ہیں, اندیکھی منزلوں کے مسافر بن چکے ہیں, بے مقصد زندگی گزاری جا رہی ہے. میرے بھائیو اللہ کو منزل بنا لو, اللہ کو منزل بنا لو, اللہ کو اپنی منزل بنا لو. اللہ اپنا مطلوب بناؤ, معبود بناؤ, مسعود بناؤ, محبوب بھی اللہ بناؤ. ان آنکھوں کو عادی بناؤ. ہم بھوک کے لیے روئے, ہم بیماری پر روئے, ہم مقدمے پر روئے, دکان اجڑ گئی ہم روئے, بچہ بیمار ہوا ہم روئے. رو یہ رونا بھی اللہ کو پسند ہے, یہ رونا بھی اللہ کو پسند ہے. روٹی نہیں ہے رو یہ رونا بھی اللہ کو پسند ہے. بیمار ہو گئے آنسو بہاؤ, یہ آنسو بہانا بھی اللہ کو پسند ہے. پر یہ آنکھ وہ آنسو بھول گئی ہے جو اللہ کی محبت میں ٹپکا کرتا تھا. جب رات کے اندھیرے ہوتے تھے لوگ سوئے ہوتے تھے اور یہ امت مصلوں پہ ہوتی تھی, ان کی راتیں ان کے آنسوؤں سے منور ہوتی تھیں. ان کا دل چاند سورج کے منظر پیش کرتا تھا, ان کی تلاوت وہ نغموں کا منظر پیش کرتی تھی. ان کے شرم و حیا سے فرشتوں کو بھی حیا تھا. ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر فرشتے بھی آنسو بہاتے تھے. میرے نبی مسجد کو آئے ہیں, ایک نوجوان صحابی تہجد کی نماز میں نماز پڑھتے پڑھتے دعا مانگتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے وَغَوْفَاهُ مِنَ النَّارِ, اے میرے رب, ہے میرے رب, تو نے مجھے آگ میں ڈال دیا تو میرا کیا بنے گا. یہ کہتا ہے اور روتا ہے, یہ کہتا ہے اور روتا ہے. جب یہ فجر کی نماز میں مسجد میں آتا ہے تو میرے نبی نے ان کو آگے بلایا اور فرمایا آج تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا. لقد ابکیت اعین ملأ من الملائکۃ کثیر, آج تیرا رونا فرشتوں کو رلا رہا تھا. ایک صحابی سخت گرمی میں کپڑے اتارے, کرتا اتارا اور ریت میں جا کے لیٹ گئے اور لوٹ پوٹ ہونے لگے اور کہنے لگے ذوقی یا نفس نار جہنم اشد حرا جیفۃ باللیل وبطالۃ بالنہار. اے نفس یہ ریت کتنی گرم ہے کہ تیرے کمر پہ آبلے پڑ رہے ہیں. یاد رکھ دوزخ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. تو رات سو کے گزار دیتا ہے اور دن غفلت میں گزار دیتا ہے. میرے نبی نے اس کو بلایا, کہا ادھر آ, کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ کہا اللہ سے ڈر کے کی, اللہ کے خوف میں کیا ہے. تو میرے نبی نے کہا لقد فتحت لك ابواب السماء, تیرے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں. وَلَقَدْ بَاهَ اللَّهُ بِكَ الْمَلَائِكَةُ, اور اس وقت میرا اللہ تیرے اوپر خوش ہو رہا ہے اور سارے فرشتوں کے سامنے تیرے اوپر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ. ایک دور یہ زمین آسمان نے دیکھا ہے اور دوسرا دور بھی زمین آسمان دیکھ رہا ہے. کیسی رات گزر رہی ہے, کیسا دن گزر رہا ہے. میرے بھائیو اللہ کے در پر جھکو اور توبہ کرو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرو, ان کی زندگی اپنی زندگی بناؤ اور ان کے سانچے میں ڈھلو اور اپنے اللہ کو راضی کرو. یہی میری آپ کی معراج ہے. اللہ مل گیا, میرا سب کچھ مل گیا, مجھے اللہ نہ ملا تو مجھے کون بچائے گا, مجھے کون پکڑے گا, مجھے میرے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا. میرا اللہ ہی ہے جو مجھے کافی ہے, یہاں بھی وہاں بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی, مرتے ہوئے بھی, بیماری میں بھی, خوشی میں بھی, اقتدار میں بھی, عروج میں بھی, زوال میں بھی, گمنامی میں بھی, شہرت میں بھی, فقر میں بھی, غنا میں بھی, تونگری میں بھی. ہاں اللہ سے دوستی لگا لو, اللہ سے تعلق بنا لو. یہ 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت اور یہی تبلیغ کے کام کی دعوت ہے, یہی تبلیغ کے کام کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنا مقصد بنا لیں.
یہ اللہ کو اپنا مطلوب بنا لیں. میں یہی 1 گھنٹے سے تمہارے آگے فریاد کر رہا ہوں. میرے پاس نوحے ہیں، نغمے نہیں. میرے پاس فریاد ہے، خطابت نہیں. میں سائل ہوں، میں فقیر ہوں. میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. یا اللہ کی جہنم بجھا دو، یا یہ راہیں چھوڑ دو، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا یہ راستے تبدیل کرو، یا حساب کتاب کے ترازو کو توڑ دو، یا بازار کی روش کو ٹھیک کرو، یا منکر نکیر کو قتل کر دو، یا پھر اپنے بازاروں کا لین دین ٹھیک کرو، اپنے بول ٹھیک کرو، اپنے کاروبار اپنے نبی کی شریعت کے دائرے میں لاؤ. زیادہ کی ہوس، زیادہ کی حرص نے دیوانہ بنا دیا. کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا تبلیغ والا، کیا بغیر تبلیغ والا. جب وہ کھاتے پر سامنے آتا ہے پھر وہ ایک درندہ ہوتا ہے، پھر وہ مسلمان بھی نہیں رہتا، جائے کہ وہ انسان نظر آئے. کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا دھن دولت ہی سب کچھ ہے؟ کیا نفع ہی سب کچھ ہے؟ یہ سب کچھ ہوتا تو تمہارے نبی کے پیٹ پر پتھر کیوں باندھے جاتے؟ صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا کرتا اٹھا کے دیکھا، یا رسول اللہ یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. تمہارے نبی نے کرتا اٹھایا، کہا یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. کوئی سمجھاؤ تاجروں کو، زمینداروں کو اور افسر شاہی کو کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. کیوں زمینوں کی دوڑ ہے، کیوں پلاٹوں کی دوڑ ہے. 6 فٹ جگہ ہے ٹوٹل، وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور ایک کفن ہے موٹے لٹھے کا، وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور یہ بدن کیڑوں کی غذا ہے. یا اللہ سے ٹکر لینا سیکھ لو، یا اللہ سے ٹکرانے کی طاقت پیدا کرو، یا یہ طرز زندگی بدلو. تجارتیں بدلو، حکومتیں بدلو، زراعتیں بدلو، بود و باش بدلو، معاشرت بدلو. بدلو، اللہ کا واسطہ ہے بدلو. اپنی ترجیحات بدلو، اپنے ذوق بدلو، اپنے شوق بدلو. کیوں نہ میرے نبی نے مال قبول کیا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ مال فتنہ بنے گا، نیک کے لیے بھی، بد کے لیے بھی، داڑھی والے کے لیے بھی، داڑھی منڈے کے لیے بھی، تبلیغ والے کے لیے بھی، بغیر تبلیغ والے کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی. یہ مال کا جادو سر چڑھ کے بولے گا، یہ بڑوں کو اپنے لپیٹ میں لے گا. میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، پتھر باندھے، بھوک سے تڑپا ہے، بے قرار ہوا ہے، پر اللہ کے سامنے نہیں کہا کہ در کھول دے. میں وہ رات کیسے تمہیں بتاؤں جب اما عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے کبھی یوں کروٹ بدلیں، کبھی یوں کروٹ بدلیں، پھر یوں کروٹ بدلیں، پھر یوں کروٹ بدلیں، پھر ایک دم نیچے کو جھکے، چارپائی کی لکڑی اس کے اوپر پیٹ لگایا. دیکھ رہے ہو یہ نقشہ تمہارے نبی نے قائم کیا. تھوڑ نیچے پیٹ یوں لگا ہوا لکڑی کے ساتھ. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، وہ تو پہلے ہی جاگ رہی تھیں بے قراری. کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، تمہارے افطاری کے دسترخوان کا بہت سا سامان باہر ڈرم میں ڈال دیا جاتا، ڈرموں میں پھینک دیا، تمہاری سحری ڈرموں میں جاتی، تمہاری افطاری ڈرموں میں جاتی. غربت کوئی عیب نہیں، نافرمانی عیب ہے. مال کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، نافرمانی عیب ہے. لٹک گئے یوں. کیا ہوا ہے میرے نبی؟ یا رسول اللہ عائشہ بھوک بڑی لگی، برداشت نہیں ہو رہی. تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ تو آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی فقر میں دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، نہیں مانگوں گا، تاکہ فیصل آباد کے 8 بازار والے یہ درندے نہ بن جائیں، یہ مکار فریبی نہ بن جائیں، یہ مال کے پجاری نہ بن جائیں، یہ کرسی پر بیٹھنے والے فرعون نہ بن جائیں، یہ زمینوں کے مالک شداد نہ بن جائیں. حجت تمام کی ہے. کوئی ہے جو کہے یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے؟ مانگا
مانگا، ہاں ہاں مانگا. کس نے؟ تمہارے نبی نے. کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. کیا مانگا؟ تمہیں مانگنے سے روکا، تمہیں مانگنے سے منع کیا، تمہیں مانگنے سے ہٹایا، اور خود کیا مانگا اور کس کے لیے مانگا؟ اولاد کے لیے. اور کیا مانگا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے. کوئی سید تمہیں غنی نظر آئے گا جس کی ماں بھی سید ہو، باپ بھی سید ہو. میں نے خوشحال نہیں دیکھا. جہاں رلا ہو جائے، ماں کسی اور خاندان سے آ جائے، وہاں کشادگیاں دیکھی ہیں. جہاں دونوں طرف سے پاک سلسلہ آ رہا ہو، میں نے خوشحال کوئی نہیں دیکھا. یہ نبی کی دعا ہے. کیوں دعا مانگی ہے؟ کیوں دعا مانگی ہے؟ کیوں دکھ دے دیے اپنی اولاد کو؟ کیوں حسین کا سر کو نیزے پہ چڑھنا قبول کر لیا؟ کیوں نہ دعا مانگی؟ تمہارے لیے تو مانگ رہا ہے. موت کا فرشتہ حاضر ہے اور جبریل بھی حاضر ہے. یا رسول اللہ، وقت آ چکا ہے، موت کا فرشتہ آ چکا ہے. اور آپ جبریل سے کہتے ہیں ہاں کیا خیال ہے، جاؤں کہ رہوں؟ وہ کہتا ہے اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو میرا نبی کہتا ہے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا. یہ کیوں نہ کہا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بچوں کے ساتھ زیادتی ہونے والی ہے، کیا کرے گا؟ وفات سے تھوڑی دیر پہلے، تھوڑی دیر آخری جو ملاقاتیں ہیں، فاطمہ کو بلایا، سینے پہ لٹایا، کان میں کچھ بات کی، وہ روئیں، پھر بات کی، وہ ہنسی، پھر ان کو رخصت کر دیا، پھر حسن حسین کو بلایا. ایسے بھی ایک کو ادھر ایک اب بہت دیر ان کو چومتے رہے، پیار کرتے رہے. نظر آ رہا تھا کہ جس سر کو میں چوم رہا ہوں یہ سر نیزے پہ چڑھ جائے گا، جس ماتھے پہ بوسے لے رہا ہوں اسی کے خون سے نہا جائے گا. اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا. پھر علی کو بلایا، پھر علی کو بلایا، یہ جو آخری ملاقات ہے. پھر علی کو بلایا، پھر ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے. نظر آ رہا تھا کہ میرا علی بڑے دکھ دیکھے گا، بڑے دکھ دیکھے ہیں. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے. اپنی داڑھی پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ کہا تھا علی تو نہیں مرے گا جب تک تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین نہ ہو جائے. شہادت کا اشارہ تھا. تو تنگ آ کے داڑھی پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی. بڑے دکھ دیکھے ہیں. ان کے لیے کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں مانگا. اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا. جب تمہاری باری آئی تو جبریل جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، اگر میں چلا جاتا ہوں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جواب آیا ساتھ دیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تب کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، یا اللہ الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، مجھے بے شک اب اپنے پاس بلا لے. میرے بھائیو، یا یہ تاریخ بدل دو یا اپنی راہیں بدلو، یا جہنم بجھا دو، جنت جلا دو، ترازو توڑ دو، حشر کو ہٹا دو، قیامت کو روک دو، یا یہ راہیں بدلو، یہ طرز زندگی بدلو. اپنی جوانیوں کو کوڑیوں کے مول نہ بیچ دو، اپنی عقل کو، فہم کو، فراست کو صرف پیسہ بنانے پہ نہ لگا دو، مت لگاؤ. کرو حلال کمانا بھی رزق حلال بھی عبادت ہے. سعد بن معاذ میرے نبی کے سامنے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں پر نشان تھے. آپ نے کہا سعد یہ تیرے ہاتھوں پہ نشان کیسے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ اپنے کھیت میں کسی چلاتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، تو کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے. آپ نے ان کا ہاتھ اپنے قریب کیا، بوسہ دیا، ہاتھ کا بوسہ دیا اور فرمایا جو ہاتھ اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں، حلال حرام نہیں،
حلال، جھوٹ کا پیسہ نہیں، رشوت کا پیسہ نہیں، ہیرا پھیری کا نہیں، وعدے سے مکر جانے والا نہیں، نہیں نہیں، حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس ہاتھ پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ صرف روزہ رکھنے سے جہنم حرام نہیں ہے، صرف تبلیغ کرنے سے، جہاد کرنے سے، نماز پڑھنے سے، حج کرنے سے، تلاوت کرنے سے، تہجد پڑھنے سے جہنم سے دوری نہیں ہے اور جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ حلال کمانے پر بھی میرا نبی یہ بشارتیں سنا رہا ہے، پر اللہ پہ لگانا سیکھو، اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھو۔ جب اس نے کہا ہے جھوٹ نہیں، سود نہیں، بدیانتی نہیں، کھوٹ نہیں، تو نہیں ہے، پھر چھوڑ دو، اپنے اللہ کے سامنے جھکو، اپنے نبی کا دامن پکڑ کے، وہ اپنی امت کے ساتھ وہ کر کے گیا ہے جو کوئی نبی نہیں کر سکتا، وہ احسان کر گیا ہے جو کوئی نبی نہیں کر سکتا۔ اس کی تو فعل تمہیں رمضان ملا، سحری بھی کھاؤ، افطاری بھی کھاؤ، تمہارے اجر بڑھا دیے گئے۔ رات کی تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے اور ہر سجدے پر تمہارے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جائے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوں، یہ اسی امت کو ملا ہے۔ پہلی امتوں کو تراویح کی نماز ملی نہیں تھی، ہمیں ملی ہے۔ 20 پڑھا کرو، 8 پڑھ کے جایا نہ کرو، 20 پوری کیا کرو، 8 پڑھ کے بھاگا نہ کرو۔ کدھر جاتے ہو؟ کیا کرنے جاتے ہو؟ سال میں 1 گھنٹہ اللہ کو دینا مشکل ہے، افطاری تھوڑی کر لیا کرو، افطاری تھوڑی کم کر لیا کرو تو تمہیں کھڑا ہونا آسان ہے، لیکن جب افطاری پر حملہ آور ہوگے پھر تمہیں تراویح پڑھنی مشکل ہوگی، پھر تم فرض پڑھ کے بھاگو گے یا 8 پڑھ کے بھاگو گے تو یاد رکھو بڑا نقصان کر کے جا رہے ہو۔ ہر سجدے پہ 1500 نیکی، ہر سجدے پہ ایک محل جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے، ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ یہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ، ساری کتابیں رمضان اتری۔ یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے آئے، 2 رمضان کو تورات، 6 رمضان کو زبور، 12 رمضان کو انجیل، 21 رمضان کو قرآن اور 21 رمضان کو میرے نبی کو حکم دیا گیا کہ اے میرے حبیب اٹھ اور جا، اور میں تجھے نبوت کے لیے منتخب کر چکا ہوں۔ نبوت تو نبی کو ماں کے پیٹ چھوڑ عالم ارواح میں ملی ہوتی ہے، عالم ارواح میں ملی ہوتی ہے۔ ظہور ہوا 40 سال 6 مہینے 10 یوم، 10واں دن تھا، 10 دن مکمل ہو گئے تھے، 11واں شروع ہو رہا تھا جب رات 21 کی رات، پیر کی رات جبریل آئے اور آ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو میرے بھائیوں یہ غمخاری کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے جنت کو لینے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ میرے نبی نے کہا، میرے اللہ کہتا ہے روزے کا بدلہ میں خود مل جاؤں گا، اللہ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں میرا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اب تو عرش پہلے آسمان پر ہے اور اعلان ہو رہا ہے برائی کرنے والے اقصر واپس آ، نیکی کرنے والے اقبل آگے بڑھ، اور اللہ کا اعلان ہے توبہ کرنے والے آؤ، بخشش لینے والے آؤ، جنت لینے والے آؤ، رزق لینے والے آؤ، مرادیں لینے والے آؤ، اللہ دینے والا ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، ہر دم لبیک کہے گا، ہر دم تمہاری سنے گا۔ جب وہ کوئی نہیں دیتا، جب وہ کوئی چیز نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تمہارا بچہ تمہارے سامنے رو رو کے آدھا ہو جاتا ہے اور تم کہتے ہو نہیں سکول جانا پڑے گا، چھٹی نہیں کر سکتے، سکول جانا پڑے گا، چھٹی نہیں کر سکتے، وہ روتا چھپتا ہے، 7 تھپڑ بھی مارتے ہو اور اسے گاڑی میں بٹھاتے ہو تو وہ بچہ کہتا ہے میرا باپ بڑا ظالم ہے۔ نہیں، تیرا باپ بڑا رحم دل ہے، تیرا نفع کر رہا ہے، تجھے نفع پہنچا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے یہ دے دے،
اللہ کہتا ہے یہ تیرے لیے مفید نہیں ہے، اس کے بدلے فلاں مصیبت ٹل گئی وہ نظر نہیں آ رہی، اس کے بدلے فلاں کام ہو گیا وہ پتہ نہیں چل رہا، اس کے بدلے تمہیں جنت دے دی۔ جب جنت میں وہ دعائیں دیکھے گا جو قبول نہ ہوئیں اور اس کا صلہ جنت میں ملا تو پھر کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ ساڈی سندا نہیں، یہ غلط ہے، سب کے سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے سننے والا؟ تم فریادی تو بنو، تم فریادی تو بنو، فریاد کرنا سیکھو، پیٹ میں حلال لقمہ لاؤ، پیٹ میں حلال لقمہ ڈالو، دل کو بغض سے پاک کرو، زبان کو جھوٹ گالی سے پاک کرو، کانوں کو موسیقی سے پاک کرو، آنکھوں کو بے حیائی سے پاک کرو، پھر 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھاؤ، اب تمہارے لیے 7 آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ کا عرش بھی کھل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، اپنے اللہ کو اپنے سارے دکھڑے سناؤ، اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرو۔ بدر اسی مہینے کا واقعہ ہے جب اللہ نے اپنی تائید کو ظاہر فرمایا کہ یہ امت دعوت ہے، یہ امت اللہ کا پیغام، اللہ کا تعارف کروانے والی امت ہے، یہ سفارت والی امت ہے، یہ سفیر ہیں، یہ پیغام حق کو لے کر در در گھر گھر پھرتے ہیں، اللہ کی صدا لگاتے ہیں، اللہ کی آواز لگاتے ہیں۔ یہ دعوت کا کام جیسے پانی کھیتی کو جنم دیتا ہے، جیسے پیسہ وہ چیزوں کو کہ کھینچنے کا سبب بنتا ہے، یہ دعوت کا کام سارے دین کے زندہ ہونے کا سبب بنتا ہے، ساری خیرات کے وجود میں آنے کا سبب بنتا ہے، ساری برائیوں کے مٹ جانے کا یہ سبب بنتا ہے۔ یہ بھولا ہوا سبق ہے، یہ بھی رمضان میں ہمیں ملا تھا۔ رمضان آیا، دین بھی تازہ کرو، ایمان بھی تازہ کرو، اللہ کے تعلق کی تجدید کرو، اللہ کے نبی کے تعلق کی تجدید کرو، تبلیغ کے کام کو زندہ کرنے کی تجدید کرو۔ یہ عہد نامہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں، رائمنڈ کے ساتھ نہیں، نظام الدین کے ساتھ نہیں، یہ عہد نامہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ الا وان ربی داعی وانه سائلی هل بلغت فاقول یا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب۔ اے میری امت، میرا اللہ مجھے قیامت کے دن بلائے گا اور مجھ سے پوچھے گا اے میرے حبیب میرا پیغام پہنچایا تھا؟ میں کہوں گا یا اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ تو اے میری امت اب تمہارے ذمے ہے آگے پہنچا دو۔ بلغوا عنی ولو آیا، عالم بننا شرط نہیں ہے، میری ایک بات بھی آتی ہے، قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے تو بیٹھو نہیں، پھرو، جاؤ بادلوں کی طرح برسو برسو۔ دنیا پیاسی، زمین کیا پیاسی ہوگی، صحرا کیا پیاسے ہوں گے جو آج دلوں کی زمین پیاسی ہے۔ اتنی پانی کی محتاج نہیں جتنے بنجر دل اللہ کے تعلق کے محتاج ہوتے ہیں۔ بھٹکا ہوا راہی اتنا بے قرار نہیں ہوتا جتنا اللہ کو کھو دینے والا قافلہ، انسان، مرد، عورت بے قرار ہوتا ہے۔ تمہارے پاس دوا ہے، تمہارے پاس مرہم ہے، تمہارے پاس پھمبا ہے، تمہارے پاس ہنر ہے، تمہارے پاس علاج ہے۔ تم اس کائنات کے بسنے والے انسانوں کے لیے طبیب ہو، حکیم ہو، مسیحا ہو، رہبر ہو، سفیر ہو۔ اپنا منصب تو یاد کرو، اپنی حیثیت تو یاد کرو، اپنا مقام تو یاد کرو۔ تمہیں اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، تم بڑے اعلیٰ بندے ہو، تم بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہو، تم بڑی اعلیٰ امت ہو۔ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، تم واسطہ ہو میرے اور میرے بندوں کے درمیان۔ تمہارا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے هو اجتباکم، تم میرے چنے ہوئے ہو۔ تمہارا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے لتکونوا شہداء علی الناس، تم میرے گواہ ہو۔ تم لا الہ الا اللہ کے گیت گاتے ہو اور لوگوں کے دلوں میں یہ نقش بٹھاتے ہو۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ہمارا اقبال بڑا عظیم شاعر تھا، میں نے عربی میں، اردو میں، فارسی میں ایسا شاعر نہیں دیکھا۔
کسی ماں نے ایسا شاعر نہیں جانا، پر ہائے ہے تمہیں گانوں سے ہی فرصت نہیں، تمہیں اس کا کلام پڑھنے سے کہاں فرصت ملے کہ کیا وہ کہہ گیا اور کیا سبق سنا گیا، کیا اللہ کا اس شخص پہ الہام ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، اپنا مقام سمجھو، دنیا انسانیت کو راہ دکھانا، اللہ کی سائے میں لانا، اللہ سے ڈرانا نہیں، اللہ کے قریب کرنا، اللہ سے بھگانا نہیں، اللہ سے جوڑنا ہمارا کام ہے، اللہ سے ملانا ہمارا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے، ایک چرواہا ان پڑھ دیہاتی بدو گنوار جاہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا اللہ سے، میرے مولا تو میرے پاس آتا، میں تجھے نہلاتا، میں تیرے سر کے میں تیل لگاتا، میں تیری جوئیں نکالتا، پھر میں تمہیں اپنی بکری کا دودھ نکال کے پلاتا، تو پھر تجھے بڑا مزہ آتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، او بدبخت کیا بک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بیچارہ ان پڑھ زارو قطار رویا، بے قرار۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو ڈانٹ پڑ گئی، موسیٰ تو نے میرا یار ہی مجھ سے دور کر دیا، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، تو جوڑنے آیا تھا کہ توڑنے آیا تھا؟ اسے میرا پتہ ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے میری محبت میں کہہ رہا ہے، مجھے وہ ایسے ہی اچھا لگتا تھا، تو نے کہاں اسے ڈرا دیا، جا اسے اس کے آنسو پوچھ کے آ، جیسے ڈرا کے آیا ہے ویسے خوش کر کے آ۔ اللہ سے جوڑنا ہمارا کام ہے، وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، یہ صدا لگاؤ۔ ہاں، دنیا کے انسانوں کو ناش رنگ میں، راگ و رنگ میں، موسیقی میں، سر میں، عورت میں، شراب میں، حکومت میں، اقتدار میں، مال میں، تجارت میں، زراعت میں، کسی شے میں چین نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے رب کا چیلنج، اللہ اللہ اللہ، میرے رب کا اعلان، گھڑیال، اللہ اللہ، کیا کیا کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اپنے اللہ سے جی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اپنے اللہ سے تعلق بنا لو۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ اللہ سے جڑنے کا، اللہ کے آگے جھکنے، توبہ کرنے کا، ہم نے اللہ کی بندگی میں تباہ کن کردار ادا کیا، توبہ، اللہ کے رسول کے حق میں تباہی پھیر دی، توبہ، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا تو کیا تھا، یہ ہی بھول گئے کہ یہ بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، اس سے بھی توبہ۔ اور میرا اللہ، میں تمہیں کیا سناؤں، بنو اسرائیل میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے کفل۔ یہ محمد مصطفیٰ کا امتی نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے۔ اس کے پیچھے میرے نبی جیسا کوئی شفیع نہیں، کوئی رونے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں، کوئی درد مند نہیں، کوئی ایسا غمخوار نہیں ہے، اس درجے کا نہیں ہے۔ ایک کفل ہے، یہ نوجوان ہے، یہ مالدار ہے، ہر رات شراب، ہر رات نئی لڑکی، ایک رات یہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے 60 دینار تمہارے پاکستان کا 7 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ ایک رات کے لیے ایک لڑکی 7 لاکھ روپیہ دینے والا کتنے مال والا شخص ہوگا؟ اس کے ساتھ کمرے میں بند ہوا ہے، جب اس کی طرف پلٹا ہے تو اس لڑکی کے آنسو ہیں، یہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ مالدار لوگ زکات دیں تو کتنی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو جائے، مالدار لوگ زکات دیں تو کتنے غریبوں کے گھر آباد ہو جائیں، یہ آٹے کی لائنیں نہ لگتی، یہ ذخیرہ اندوز نہ ہوتے تو یہ چینی کی لائنیں نہ لگتی،
یہ آٹے کی لائنیں نہ لگتی. ہے وہ ملت سے نکل جاتا ہے جو ذخیرہ کرتا ہے. کہ وہ میری امت سے خارج ہے، وہ میری امت سے خارج ہے جو ایسے ذخیرے بنا کر مال کے پیسے بڑھا کر ایک گھر بھرتا ہے اور لاکھوں گھروں کے چراغ بجھا دیتا ہے. میرے بھائیو، اللہ پہ لٹانا سیکھو، تمہاری نسلوں کو اللہ کھلائے گا. مالدار زکات دیں، مالدار خیرات دیں. قرآن نے صرف 10 دفعہ کہا ہے آتو الزکا، آتو الزکا. 82 دفعہ کہا ہے مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو. 10 دفعہ زکات دو اور 71 دفعہ زکات سے اوپر بھی، زکات سے اوپر بھی. یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ زکات دینے کے بعد اپنے آپ کو حاتم تائی سمجھتے ہیں کہ ساڈے تو کوئی بڑا سخی ہے ہی کوئی نہیں، اور پھر زکات دے کر اگلے کو ذلیل سمجھتے ہیں، اسے گھٹیا سمجھتے ہیں. مال لگانا سیکھو، لگانا سیکھو. وہ شیخ تو ویسے ہی بدنام ہے بخل میں. آج ساری امت بخیل ہے، آج پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے. اول تو دیتے کچھ نہیں، دیتے ہیں تو صرف زکات دے کے، پھر حاتم تائی کی قبر پہ بھی لات مارتے ہیں. ویکھے نہیں سڑی سخاوت، زکاتاں دے چھڑین اور تم سخیوں میں شامل نہیں ہوئے ابھی اللہ کے دربار میں. ہاں، بخیلوں سے نکل گئے ہو، سخیوں میں شامل نہیں ہوئے ہو. سخی بننا چاہتے ہو تو زکات سے اوپر لگانا سیکھو، تب اللہ کے غیبی نظام تمہاری طرف لوٹ لوٹ کے آئیں گے، ابل ابل کے آئیں گے. کفل رو دیا، کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا تو میری بہن ہے، میں کتا انسان ہوں، میں گندا انسان ہوں، تو میرے لیے دعا کر، میں توبہ کرتا ہوں. یہ لڑکی گھر پہنچی، کفل کو پتہ نہیں رات کیا ہونے والا ہے. یہ لڑکی گھر پہنچی اپنی عزت بچا کے، وہ مال بھی لے کر، اور پیچھے کفل کا انتقال ہو گیا، کفل مر گیا. یہ کفل ایسا تھا، اگر یہ کل مردہ حالت میں ملتا تو اس کا جنازہ کوئی نہ پڑتا، اسے کفن کوئی نہ لیتا. شاید ویسے ہی پتھر مار مار اسے زمین میں پتھروں میں دبا دیا جاتا. میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں، ساری زندگی زنا اور شراب میں گزری، آخری لمحات میں توبہ کی اور اللہ نے اگلے دن کیا کیا. صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. کیا مطلب تھا کہ اٹھو، غسل بھی دو، کفن بھی دو، جنازہ بھی پڑھو، میں اسے معاف کر چکا ہوں. اور میرے آگے تو محمد مصطفیٰ کی امت بیٹھی ہوئی ہے. میں اور آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہماری توبہ کے پیچھے ان کی آمین ہے، ان کی دعا ہے، ان کے آنسو ہیں، ان کا رونا ہے، ان کے سینے کی فریادیں ہیں، اور ان کی بے قراریاں ہیں، اور میدان محشر کی شفاعت ہے، اور پل صراط کی دعا ہے. رب سلم سلم، رب سلم سلم. ہر نبی کہے امتی امتی، ہر ماں کہے نفسی، ہر نبی کہے نفسی نفسی، ہر ماں کہے نفسی نفسی، ہر باپ کہے نفسی نفسی، ہر بیگم کہے نفسی نفسی، بھائی بہن بیٹا اولاد کہیں نفسی نفسی، اور میرا آپ کا نبی کہے یا رب امتی 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 امتی. تو ہمیں تو بڑا آسرا ہے، بہت بڑا مجمع ہے، اور سب اہل ایمان ہیں اور اکثریت نوجوان ہیں. بھائیو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، واپس آ جانا، واپس میں قربان جاؤں. میرے اللہ نے کیا خوبصورت لفظ بولا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. ایمان والو، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف، آ جاؤ نہیں، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف. اس کی رحمت کی باہیں کھلے، اس کی مغفرت کی جھولی کشادہ، اس کی جنت کے در کھلے. آؤ توبہ کرو، آنسو بہاؤ. ایک آنسو تمہارا جہنم بجھا دے گا اور جنت کے در کھول دے گا. اور میں اور آپ توبہ تو کرنے والے بنے. ایک اللہ کا حق ہے، اس سے توبہ، عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات.
ایک بندوں کا حق ہے اخلاق، بد اخلاقی سے توبہ، کینہ سے توبہ، بغض سے توبہ، لڑائی جھگڑے سے توبہ، قبضہ گروپ توبہ، جھوٹ فراڈ توبہ، ماں باپ کی نافرمانی توبہ، بیوی سے بدتمیزی توبہ، اولاد سے بدتمیزی اس سے بھی توبہ کرو کہ اولاد کو سلیقے سے سکھاؤ اور چلاؤ۔ اولاد کی بھی بے عزتی کرو گے تو باغی ہو جاؤ گے، اولاد کی بھی بے اکرامی کرو گے، توہین کرو گے تو باغی ہو جائیں گے۔ ہر حق والے سے معافی مانگ کر یہ رمضان کا آخری عشرہ چلا جاتا ہے۔ تو بھائیو آج توبہ کرو، کرتے ہو توبہ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ روٹھا ہوا ہے، اسے مناؤ مناؤ، ہمارے ہی گناہوں نے اسے ناراض کیا ہوا ہے۔ اگر بیچ میں میرے نبی کے آنسو نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا سے کیا ہو چکے ہوتے، شاید بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ تو میرے بھائیو اجتماعی گناہوں سے بھی توبہ، یہ ہمارا اجتماعی گناہ ہے کہ دنیا میں دین کو زندہ کرنا اور اس کے لیے تدبیریں سوچنا، اس کو دل دماغ دینا چھوڑ دیا، اس کے لیے جان مال خرچ کرنا چھوڑ دیا، یہ بھی ہمارا جرم ہے، اس سے بھی توبہ کرو اور اپنے اللہ کے سامنے رات کی تراویح، دن کے روزے سے افطاری پہ دعا کرو، سحری پہ دعا کرو، نماز کے بعد دعا کرو، فرضوں کے بعد دعا کرو، نفلوں کے بعد دعا کرو، تلاوت کے بعد دعا کرو، ذکر کے بعد دعا کرو۔ اللہ کے راستے میں ہو، بہت سی جماعتیں یہاں بیٹھی ہوں گی، دعاؤں میں اپنا وقت گزارو۔ دعا خود ایک عبادت ہے کہ کوئی اللہ ہمارا نصیب پھیر دے اور اللہ ہمارا ہم روٹھا ہوا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ چاروں طرف خون ہے خون اور قتل و غارت اور عزتوں کی نیلامی، یہ رک کر کوئی ہم بھی بہار دیکھ لیں، کوئی ہم بھی بہار دیکھ لیں۔ خزاں اور لو دونوں نے کبھی جلا دیا کبھی ٹھٹھرا دیا، تو بھائیو توبہ کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، کسی سے دل کٹا ہوا ہے صلح کرو، کسی کے بارے میں بغض ہے صاف کرو، شراب پیتا ہے توبہ کرے، ماں باپ کا نافرمان ہے توبہ کرے، کیونکہ ان کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو سب بھائی توبہ کرتے ہیں نا، نیت کرتے نا سارے؟ ہاں ایک آخری بات فطرانے کی، ہر جمعے پہ بتاؤں گا، آج بھی بتا رہا ہوں کہ عام طور پر اخباروں میں بھی آتا ہے گندم کے حساب سے صدقہ فطر 50 روپے بنتا ہے، 2 سیر گندم تقریباً 50 روپے۔ ہمارے نبی صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، ہمارے نبی دیتے تھے یا کھجور کی شکل میں یا کشمش کی شکل میں۔ اچھی کھجور 100 روپے کلو ہے، وہ 3 کلو بنتی ہے، وہ 300 روپیہ ہے۔ کشمش 150-200 روپے اعلیٰ درجے کی ملتی ہے، وہ کوئی 500-600 روپیہ ہے۔ اس مجمع میں جو مالدار لوگ بیٹھے ہیں وہ صدقہ فطر گندم کے حساب سے نہ دیں، وہ یا کھجور کے حساب سے دیں یا کشمش کے حساب سے دیں، تاکہ غریب کا بھی بھلا ہو اور تمہارا بھی بھلا ہو۔ تو اس کی بھی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ۔ اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ یہیں مرکز میں پڑھایا جائے گا، رمضان کا اگلا جمعہ میں انشاءاللہ ادھر ہی پڑھایا جائے گا۔ جن بھائیوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھو۔ ولی من الذل ونکبرہ تکبیرا، اے کریم مہربان اللہ، اے بے مثل اللہ، اے بے مثال اللہ، اے ہر عیب سے پاک اللہ، اے وہ اللہ جس کی تعریف میں 7 سمندر سیاہی بنے اور دنیا کے درخت قلم بنے، اور سارے علامہ سارے انبیاء فرشتے تیری تعریف کو لکھنے بیٹھیں تو تیری تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے، چاہے اتنے سمندر اور لائے جائیں اور ڈال دیے جائیں۔ تو میرے مولا جب تو اتنا میرے مولا اپنی صفات میں لامحدود ہے، تو ہم تیرے حقیر بندے تیری عبادت کا حق کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ تیرے سامنے تیری توفیق سے سجدے بھی کیے، نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، پر کوئی ایک عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم تیرے دربار میں پیش کر سکیں۔ اے کریم اللہ، تو اپنے فضل کرم سے ہماری یہ ظاہری شکل صورت کو قبول فرما، ہمارے اب تک جتنے روزے رکھے گئے وہ بھی قبول فرما، اور جو ابھی ہم نے تیرے دربار میں
جمعہ کی نماز کی حاضری دی ہے یہ بھی قبول فرما، اور یا اللہ تیرا وعدہ ہے جمعے سے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں تو معاف کرتا ہے، تو پچھلے جمعے سے اب تک جتنے ہم سے قصور ہوئے اور پوری زندگی میں جتنے ہوئے تو آج اس نماز کی برکت سے وہ معاف فرما۔ بہت بڑا تیرے بندوں کا، تیرے ماننے والوں کا مجمع ہے، اکثر نوجوان ہیں، کہاں کہاں سے آئے ہیں، روزے کے ساتھ گرمی میں بھوک پیاس میں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں، تو بھی اب نظر کرم فرما دے، تو بھی اب رحم فرما دے، اور یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا اور ہمارے نصیب ڈوبے اور ہم غیروں کے حوالے ہوئے اور اپنوں نے بھی ہمیں کاٹ کاٹ کے گاجر مولی کی طرح پھینک دیا، اور غیروں نے بھی ہمیں میرے مولا جانوروں کی طرح ذبح کرنا اپنا شعار بنا لیا، اور یا اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر کے یا اللہ تو پہلی صدی کی یاد زندہ کر دے، پہلی صدی والا زمانہ، دوسری تیسری صدی والا زمانہ تو زندہ کر دے، یا اللہ اپنے فضل و احسان سے پوری دنیا کے اہل کفر کو بھی ایمان دے دے، جتنے یہودی، جتنے عیسائی، جتنے مشرک، جتنے دہریے، جتنے ہندو، جتنے سکھ، جتنے بدھ، جتنے آگ کے پجاری، جتنے پتھروں درختوں جانوروں کے پجاری، سب تیری مخلوق ہیں، تیری عیال ہیں، سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما، اور یا اللہ ان سب تک دین کے پہنچنے کا ہمیں سبب اور ذریعہ بنا، ان کے ہدایت پہ آنے کا تو ہمیں سبب اور ذریعہ بنا، اور یا اللہ وہ لوگ جو تیرے علم میں فرعون صفت ہیں، شداد، حامان، قارون صفت ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، ان کے گندے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے، جو تیرے بندوں کو یا اللہ مٹانا اپنا شعار وظیفہ بنا لیں، مشغلہ بنا لیں، اور ان کے دلوں پر ازلی مہریں ہوں، یا اللہ ان کی قوتیں سلب فرما لے، ان کے اسلحہ کو سلب فرما لے، ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دے، انہیں آپس میں بھیڑا دے، ٹکرا دے، انہیں تباہ و برباد فرما دے، اور یا اللہ شیبر اعظم جہاں تیرے بندے آباد ہیں، تیرے نبی نے فرمایا تھا ایک دفعہ اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میری بیٹی ایک دن آئے گا تیرے باپ کا کلمہ ہر گھر میں داخل ہوگا، آج کا دور تو وہ دور بنا دے کہ تیرے محبوب کا کلمہ ہر گھر میں داخل ہو جائے، ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے، اور یا اللہ صحراؤں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، جزیروں میں تیرے بول زندہ ہوں، تیری تکبیریں زندہ ہوں، تیرے لیے سجدے زندہ ہوں، تیرے لیے ذکر و تلاوت زندہ ہو، اور یا اللہ یہ امت جو صدیوں سے 200-250 سال سے پھٹک رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، لٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، یا اللہ ان پر بھی نظر کرم فرما اور ان میں امت پنے کی شان پیدا فرما، آپس کے توڑ اور آپس کی یا اللہ نفرتیں اور عداوتیں وہ دنیا کی وجہ سے ہوں، قومیت کی وجہ سے ہوں، صوبائیت کی وجہ سے ہوں، فرقہ واریت کی وجہ سے ہوں، دھن دولت کی وجہ سے ہوں، جس وجہ سے بھی یہ امت کٹی ہے، ٹوٹی ہے، پھٹی ہے، وہ ساری چیزیں ان کے اندر سے ختم فرما اور ان میں امت پناہ پیدا فرما دے، امت پناہ پیدا فرما دے، یا اللہ ہم نے تو گروہ ہی دیکھے ہیں، ہمیں امت کی شان دکھا دے، آپس کی محبتیں زندہ فرما دے، اور یا اللہ ہمارے بازاروں سے جو یا اللہ برکتیں اٹھ گئیں اور یا اللہ دیانت اٹھ گئی، یا اللہ برکتیں واپس لے آ، دیانت واپس لے آ، امانت واپس لے آ، خیانت کو نکال دے، سود کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، یا اللہ جتنی بے حیائی اور فحاشی اور آوارگی کے نظام چل رہے ہیں وہ سارے اپنی قدرت سے مٹا دے، یا اللہ ان نظام کے بنانے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے، یا اللہ اگر وہ باز نہیں آتے تو انہیں زیر زمین پہنچا اور ان کی قوتیں سلب فرما، اور یا اللہ امت کو آپس میں الفت و محبت، یا اللہ الفت و محبت، تعلق، یا اللہ یکجہتی، یا اللہ دلوں کی وحدت اپنے فضل سے عطا فرما، جن بھائیوں نے ابھی تک روزے نہیں رکھے انہیں رکھنے کی توفیق دے، تراویاں نہیں پڑھی انہیں تراویح پہ آنے کی توفیق دے، یا اللہ جو رمضان کی برکتوں سے اب تک محروم ہیں
انہیں اس کی برکتیں عطا فرما، جنہیں تو دی ہیں وہ قبول فرما، جو تیرے بندے تیری راہوں میں اس مہینے میں پھر رہے ہیں ان کے ایک ایک قدم پہ ہدایت کے فیصلے فرما اور ہدایت کی ہوائیں چلا، جو تیرے بندے عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا اللہ تو ان کے عمرے ان کے طواف قبول فرما، اور یا اللہ جو بھی کار خیر ہو رہا ہے اس مبارک مہینے میں وہ دنیا اور آخرت یا اللہ بہتر بنانے کے لیے قبول فرما اور امت کے حق میں قبول فرما، اور یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی قبول فرما، ان کے اندر کی دھڑکنوں میں، ان کے دل کی دھڑکنوں میں جو اٹھنے والی فریادیں ہیں اپنے فضل و احسان سے تو سن کے قبول فرما، اور میرے مولا جو بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا، یا اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں منا دے، جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے، دلوں کے بغض کینے ختم فرما، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، ماں باپ کو تربیت کیا علم اور تربیت کی حکمتیں عطا فرما، جو ہم میں ایمان پر دنیا سے چلے گئے قبروں میں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور ان پر سے قبر کی سختیاں دور فرما دے، اور جب دنیا سے ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ ہمیں خاتمہ نصیب فرما، اور یا اللہ جب تو حشر کے دن جنت دوزخ کو لائے اور اعلان کرے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون تو میرے مولا ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے محفوظ فرما، یا اللہ تجھے پتہ ہے ہم تیرے مجرم ہیں، تیری ستاری کی چادر ہے کہ لوگ نیک سمجھتے ہیں، اے کریم مولا اسی چادر میں لپیٹ کر ہمیں کھڑا کرنا، اپنے محبوب کے کبھی جب سامنا ہو تو تیری ستاری کی چادر کے ساتھ ہی ہو، یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے عیب کھلیں اور تیرے نبی کو دکھ درد ہو، اے کریم مولا اپنے عرش کے سائے میں جگہ ملے، تیرے عرش کے سائے میں جگہ ملے، تیرے محبوب کے حوض کا جام ملے، اور یا اللہ جنت الفردوس میں تیرے نبی کا پڑوس اور ساتھ ملے، اور یا اللہ اس ملک میں یا اللہ چند کچھ عرصے سے چند سالوں سے جو قتل و غارت، جو چوری اور ڈاکے اور جو ظلم و ستم کی جو آگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ یہ ہمارا دیس ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، تیرے نبی نے بھی کہا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے اور کہیں نہ جاتا، اور یا اللہ مدینے پہنچ کر بھی تیرے نبی نے کہا تھا کہ مکہ یاد نہ دلایا کرو دل بے قرار ہو جاتا ہے، یا اللہ وہ تو تیرا معصوم پیارا تھا جو تیری تجلیات کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا تھا، تیری جنت دیکھتا تھا، تیری دوزخ دیکھتا تھا، جس نے خود اپنے سر کی آنکھوں سے تیرا دیدار کیا تھا، یا اللہ ملکوت کی جس کی سارے جہان سارے آسمان جس کے لیے تو نے کھول دیے تھے، اور میرے مولا وہ بھی کہتا تھا کہ مجھے مکہ بہت پیارا ہے، جب مدینہ اس نے اپنا وطن بنایا تھا تو میرے مولا جب وہ سفر سے واپس آتا تھا تو مدینے کے قریب پہنچ کر اپنی سواری کو تیز دوڑاتا تھا کہ جلدی گھر آ جائے اور جلدی وطن پہنچ جائیں، اور اے میرے رب تو اتنا بڑا رسول ہو کر اسے بھی اپنے وطن کی مٹی سے پیار تھا، تو نے اس مٹی سے ہمیں پیدا کیا، پتہ نہیں ہمارا خمیر کہاں کا ہے لیکن اسی دھرتی میں جنم لیا، میرے مولا یہاں قتل و غارت اور یہاں نوحے اور ماؤں کی فریادیں، جوان بچیوں کے سہاگ کا اجڑ جانا، بہنوں کے بازوؤں کا ٹوٹ جانا، بیٹیوں کی عزتوں کا نیلام ہونا، اور یا اللہ ظلم و ستم کا عام ہونا، یا اللہ اس نے ہمیں دکھی کر دیا ہے اور آنکھ اشک بار ہے، تیرے بندے یا اللہ تو نے اتنا بڑا زراعت کا ملک دیا، رمضان میں آٹا لینے کے لیے تیرے غریب بندے دھوپ میں جلتے رہتے ہیں، چینی لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں، اے کریم مولا کوئی بڑا قصور ہوا ہے اس ملک والوں سے جو تو روٹھ گیا ہے اور برکتیں ڈھونڈے سے ملتی نہیں ہیں، اے کریم اللہ ہمیں یا اللہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، یا اللہ اس کے در و دیوار سے ہمیں پیار ہے، اے کریم آقا، اے مہربان اللہ اس ملک میں لگی ہوئی آگ نے ہمارے اندر جلا دیے ہیں، ہمارے کلیجے پھٹ گئے ہیں، ہمارے سینے یعنی مولا تار پرانے کپڑے کی طرح تار تار ہیں، اے کریم آقا، لیکن